حضرت بی بی حلیمہ جس کا تعلق قبیلہ مزر سے تھا، وہ کہتی ہے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ہمارے شہر کے اندر خشک سالی اور قحط کا دورہ تھا۔ بی بی حلیمہ بنی سعد بن بکر کی عورتوں کی ایک جماعت کے ساتھ مل کر مکہ آئی تاکہ اپنے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کو لے جائیں۔ حضرت بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مادہ خچر پر سوار ہو کر مکہ آئی تھی، میرے ساتھ ایک اونٹنی بھی تھی جو بہت زیادہ لاغر تھی، اس کے تھنوں کے اندر دودھ بھی نہیں تھا۔ حضرت بی بی حلیمہ فرماتی تھی کہ اس اونٹنی کے تھنوں میں اتنا دودھ نہ ہوتا تھا کہ میرے بچے رات کو پیٹ بھر کر دودھ پی سکیں۔ رات کو اکثر اوقات میرے بچے بھوکے ہی سو جایا کرتے تھے۔ بی بی حلیمہ دوسری عورتوں کے ساتھ جیسے ہی مکہ پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے کسی نے لینا پسند نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ یتیم تھے۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی حلیمہ کے علاوہ کسی عورت کو اپنے لیے پسند ہی نہیں کیا تھا۔ بہرحال حضرت دائی حلیمہ حضرت ابو مطلب کے پاس آئیں اور اس درے یتیم کو آپ سے حاصل کر لیا گیا۔ جب دائی حلیمہ نے پیغمبر پاک کو اپنی گود میں لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی حلیمہ کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور جاری ہوا۔ آپ اصحاب عین کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہے کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے شوہر کے پاس لائی تو اس اونٹنی کا دودھ اس قدر زیادہ ہو گیا کہ ہمارے بچوں کے لیے وہ دودھ کافی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میرے شوہر نے کہا کہ اے دائی حلیمہ، تو ایسے مبارک فرزند کو لے کر آئی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے رحمت اور برکتوں کا نزول ہماری طرف کر دیا ہے۔ دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ جب پیغمبر پاک کو میں مکہ سے واپس اپنے قبیلے کی طرف اپنے گھر کی طرف لے کر جا رہی تھی کہ اچانک غار حرا سے ایک پاک صورت والا شخص نمودار ہوا جس کی پیشانی کا نور آسمان تک پہنچ رہا تھا۔ اس بزرگ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھک کر سلام کیا اور کہا کہ خدا نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعیت اور حفاظت کے لیے خلق کیا ہے۔ دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو ہم امیر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دائی حلیمہ کے جانوروں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پاک تھے کہ آج تک ان کا پخانہ بھی ان کے کپڑوں کو نہیں چھو پایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح آنکھیں کھولتے تو دیگر بچوں سے مختلف دکھائی دیتے۔ ان کی آنکھوں میں قدرتی طور پر خدا اپنے نور سے سرما لگایا کرتے تھے۔ ان کا چہرہ دھلا ہوا ہوتا تھا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر روز صبح سویرے فرشتے آ کر نہلایا کرتے تھے۔ دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا نے مجھ سے اجازت مانگی کہ ماں، میں اپنے بھائیوں کے ساتھ جنگل کے اندر بکریوں کو چروانے کے لیے جاؤں گا۔ تو دائی حلیمہ کے بیٹوں نے پیغمبر خدا کو اپنے ساتھ جنگل لے گئے۔ اچانک فرشتوں کے ایک گروہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جدا کیا۔ جدا کرنے کے بعد ایک ٹیلے پر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے نور سے معطر کیا گیا، آپ کو نہلایا گیا۔ دائی حلیمہ کے فرزندوں نے یہ واقعہ دیکھ کر اپنی ماں دائی حلیمہ کو اطلاع کر دی کہ رسول خدا کو کچھ لوگ اس ٹیلے کی طرف لے گئے ہیں۔ دائی حلیمہ نے اپنا گھر بار چھوڑ کر جنگل کی طرف بھاگی۔ اس ٹیلے پر پہنچ کر پیغمبر خدا کو دائی حلیمہ نے اپنی گود میں لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نورانی آنکھوں سے اپنی ماں دائی حلیمہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ ماں، غم نہ کر، خدا کے فرشتے میرے لیے آئے تھے، خدا میرے ساتھ ہے۔ دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 3 ماہ کے ہوئے تو بیٹھنے لگ گئے، جب 9 مہینے کے ہوئے تو لڑکوں کے ساتھ دوڑنے لگے، 10 مہینے کے ہوئے تو میرے بیٹے یعنی میرے فرزندوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جنگل جایا کرتے تھے۔ جب پیغمبر خدا 15 مہینوں کے ہوئے تو قبیلے کے جوانوں کے ساتھ تیر اندازی کیا کرتے تھے۔ جب 30 مہینے کے ہوئے تو کشتی لڑا کرتے تھے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین قدر، آپ بھی اگر ہماری اس جدوجہد میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک وائس کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ بھی اس جدوجہد میں شامل ہو سکیں۔ جزاک اللہ۔